آرڈر آف ایڈجیکٹیوز کے متعلق ہم اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم مختلف ایڈجیکٹیوز کا جملوں میں استعمال سیکھیں گے. مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. Make sentences using at least 3 kinds of adjectives in each sentence. معاف کیجیے گا ایٹ اور لیسٹ کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے. درست جملے کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. Make sentences using at least 3 kinds of adjectives in each sentence. تو یہاں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایڈجیکٹیو سے متعلق جملے بنانے ہیں اور ہر جملے میں کم از کم 3 ایڈجیکٹیوز کا استعمال ہونا چاہیے. تو چلیے اب مل کر ان جملوں کو پڑھتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے. The interesting small rectangular blue car is parked in the street. Interesting یعنی دلچسپ، small یعنی چھوٹی، rectangular یعنی مستطیل، blue نیلے رنگ کی، car یعنی گاڑی، parked یعنی کھڑی ہے اور street یعنی گلی. تو اس جملے میں ایک گاڑی جو کہ ایک گلی میں پارک ہے یعنی ایک گلی میں کھڑی ہے، اس کے متعلق وضاحت سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح کی ہے. تو سب سے پہلے انٹرسٹنگ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ ویلیو یا اوپینین ہے. اسمال کا لفظ اس کے سائز کے متعلق بتا رہا ہے. ریکٹینگولر کا لفظ بتا رہا ہے گاڑی کی شیپ کے متعلق اور بلو کا لفظ بتا رہا ہے اس کا کلر. تو اس جملے میں مختلف قسم کے ایڈجیکٹیوز کو استعمال کیا گیا ہے اور انہیں ایک خاص ترتیب میں. اب اگلا جملہ پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. I bought a beautiful long red Italian silk tie. ٹائی لباس کا حصہ ہوتا ہے جو کہ مرد حضرات شرٹ کے اوپر پہنتے ہیں اور اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے ایک خوبصورت لمبی لال رنگ کی اٹالین ریشمی ٹائی خریدی. تو اس جملے میں بیوٹیفل، لانگ، ریڈ، اٹالین اور سلک کے الفاظ یہ کیا ہیں؟ یہ مختلف قسم کے ایڈجیکٹیوز ہیں جو کہ ٹائی کو ڈسکرائب کر رہے ہیں یعنی اس کے بارے میں وضاحت سے یا تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح کی ٹائی ہے. اور اس جملے میں بھی ان الفاظ کو ایک خاص ترتیب میں استعمال کیا گیا ہے. یہاں بھی بیوٹیفل کا لفظ ہے ویلیو یا اوپینین، لانگ کا لفظ سائز کے متعلق بتا رہا ہے، ریڈ کلر ہے، اٹالین اوریجن ہے اور سلک ہے مٹیریل. تو اس جملے میں بھی ایڈجیکٹیوز کی ترتیب بالکل درست ہے. اب اگلے جملے کو مل کر پڑھتے ہیں. My father lives in a lovely, gigantic, ancient brick house. Lovely یعنی دلکش، gigantic دیوہیکل یعنی بہت بڑا، ancient یعنی قدیمی یا پرانا، brick یعنی اینٹوں سے بنا ہوا اور house کہتے ہیں گھر کو. تو اس جملے میں کوئی اپنے والد کے گھر کے متعلق بتا رہا ہے کہ میرے والد ایک دلکش، دیوہیکل، قدیمی اینٹوں کے گھر میں رہتے ہیں. تو اس جملے میں لولی، جائگینٹک، اینشنٹ اور برک کے الفاظ یہ کیا ہیں؟ یہ مختلف قسم کے ایڈجیکٹیوز ہیں اور یہ کس ناؤن کو ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ یہ ہاؤس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. ہاؤس کیا ہے؟ یہ ایک ناؤن ہے. لولی کا لفظ کیا ہے؟ یہ ایک ویلیو یا اوپینین ہے. جائگینٹک کا لفظ اس کا تعلق ہے سائز سے اور اینشنٹ کا لفظ اس کا تعلق ہے ایج سے اور برک کا لفظ اس کا تعلق ہے مٹیریل سے. تو یہاں بھی ایڈجیکٹیوز کا آرڈر بالکل درست ہے. چلیے اگلے جملے کو مل کر پڑھتے ہیں. I have an annoying small circular American tin alarm clock that wakes me up. تو اس جملے میں ایک الارم والی گھڑی کے متعلق بات ہو رہی ہے اور اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یا وضاحت سے اس کے متعلق بتانے کے لیے مختلف قسم کے ایڈجیکٹیوز کا استعمال کیا گیا ہے. annoying یعنی پریشان کن،
یعنی وہ چیز جو آپ کو پریشان کرے، اسمال یعنی چھوٹی، سرکولر یعنی گول، امریکن یعنی امریکی یعنی جو امریکہ سے آئی ہو، یعنی اس کا تعلق امریکہ سے ہو۔ تو اگر کسی چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے وہ امریکہ میں بنی ہے۔ ٹن یہ ایک مٹیریل ہے، یعنی ایک قسم کے مادے کا نام ہے جسے اردو میں ٹین کہا جاتا ہے۔ الارم کلاک ہوتی ہے الارم والی گھڑی۔ تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس ایک پریشان کن چھوٹی گول امریکی ٹین کی الارم والی گھڑی ہے جو مجھے جگاتی ہے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انوائنگ کا لفظ کیا ہے، یہ ایک اوپینین یا ویلیو ہے۔ اسمال کا لفظ کیا بتا رہا ہے، یہ سائز کے متعلق بتا رہا ہے۔ سرکولر ہے شیپ، امریکن ہے اوریجن، اور ٹن ہے مٹیریل۔ تو اس طرح اس جملے میں بھی ایڈجیکٹیوز کا آرڈر بالکل درست ہے۔ اب اگلا جملہ پڑھتے ہیں۔ Let's order a delicious huge rectangular pepperoni pizza. یعنی چلو ہم منگواتے ہیں ایک لذیذ بڑا سا مستطیل پیپرونی پیزا۔ تو اس جملے میں ڈیلیشس کا لفظ یہ ایک ویلیو یا اوپینین ہے، ہیوج یہ سائز کے متعلق بتا رہا ہے، ریکٹینگولر ہے شیپ، جبکہ پیپرونی وہ مٹیریل ہے جو کہ اس قسم کے پیزا کو بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جسے منگوانے کی خواہش اس جملے میں ظاہر کی گئی ہے۔ پیپرونی کہتے ہیں قیمہ بھری آنت کو، جسے چھوٹے چھوٹے گول ٹکڑوں میں کاٹ کر پیزا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس جملے میں لفظ اٹیلین کا استعمال کرنا چاہیں، یعنی پیزا کے اوریجن کے متعلق بھی بات کرنا چاہیں، تو یہ لفظ اس جملے میں کس جگہ آئے گا؟ بالکل ٹھیک ہی آئے گا، ریکٹینگولر کے بعد اور پیپرونی سے پہلے، یعنی شیپ کے بعد اور مٹیریل سے پہلے آتا ہے اوریجن۔ تو اس طرح سے یہ ہو جائے گا لیٹس آرڈر اے ڈیلیشیس ہیوج ریکٹینگولر اٹیلین پیپرونی پیزا۔ چلیے اب آخری جملے کو مل کر پڑھتے ہیں۔ They all received several dazzling small ancient gold coins. یعنی ان سب کو وصول ہوئے یا پھر ان سب کو ملے بہت سے چمکدار چھوٹے قدیمی سونے کے سکے۔ تو اس جملے میں dazzling، small، ancient اور gold یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ ہیں adjectives، اور several کا لفظ بھی ایک ایڈجیکٹو ہے جو کہ کوانٹٹی یا تعداد کے متعلق بتا رہا ہے، جبکہ باقی کے ایڈجیکٹیوز جو ہیں وہ ان کا تعلق کوالٹی سے ہے۔ تو جب کوانٹٹی اور کوالٹی ایک ساتھ ایک جملے میں استعمال ہوتی ہے تو پہلے کوانٹٹی کے متعلق بتایا جاتا ہے، یعنی پہلے تعداد کے متعلق بتاتے ہیں اور پھر باقی کے کوالٹی سے متعلق ایڈجیکٹیوز کو ایک خاص ترتیب کے متعلق بتایا جاتا ہے، جیسے کہ ڈازلنگ کا لفظ ہے ایک ویلیو یا اوپینین، اس کے بعد ہے اسمال جو کہ جس کا تعلق ہے سائز سے، اینشنٹ کا لفظ بتا رہا ہے ایج، اور گولڈ ہے ایک مٹیریل۔ تو اس طرح سے اس جملے میں بھی ایڈجیکٹیوز کے آرڈر کا سیکوینس یا ترتیب بالکل درست ہے۔ تو اب آپ ان جملوں کی مدد سے ایڈجیکٹیوز کے آرڈر یا ترتیب کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ آپ ان جملوں کو لکھ کر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، اس طرح سے آپ انہیں اور بھی اچھی طرح سے سیکھ لیں گے۔